السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والی ہے سبھی برات آنے والی ہے، سبھی برات کی عبادت ہے۔ سبھی برات کی رات ہمیں کون سی عبادت کرنی ہے، کون سی نفل نمازیں پڑھنی ہیں، کون سا سورہ پڑھنا ہے اور کون سی تسبیح پڑھنی ہے، تو وہ میں آپ سب کو بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے ہمیں 14 شعبان کی سب کو ہمیں بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آخری آیت 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ سب یہ نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنی مغفرت کے لیے طلب کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس نماز کے بارے میں روایت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نماز مغفرت کے لیے بہت افضل ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ نماز ایک دن پہلے پڑھ لیں۔ اس کے بعد شب قدر کے بارے میں روایت آتا ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان العظیم کی 15ویں شب کی عبادت بہت افضل ہے۔ فرمایا اس سب کو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنے رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے اس کے لیے مغفرت کرے۔ فرمایا آپ نے اس سب کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ پاک حرام کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں آج کی رات کون سی نمازیں پڑھنی ہیں میں پہلے وہ بتاتی ہوں۔ تو شعبان کی 15ویں شب کو ایک نماز ہے جو غسل کر کے کی جاتی ہے۔ اگر کسی تکلیف کے کارن آپ اس وقت غسل نہ کر سکیں تو وضو کر لیں۔ اس نماز کو کہا جاتا ہے تحت الوضو۔ آپ کو مغرب کی نماز آپ کو غسل کرنا ہے اور پھر آپ کو غسل کر کے سورہ فاتحہ نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز کی۔ آپ کو غسل کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد آپ وضو کر کے بیٹھ جائیں نماز پڑھنے کے لیے ترنت ہی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ آپ کو نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ آج رات ہمیں جو بھی نمازیں پڑھنی ہے سب نمازیں ہمیں نفل کی نیت سے پڑھنی ہے۔ تو ہمیں سورہ فاتحہ کے بعد ثنا پڑھنا ہے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ نماز بہت 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 افضل ہے۔ اور پھر آگے اور نمازیں ہیں۔ شعبان کی 15ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، سلام کے بعد درود شریف 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ نماز رزق میں ترقی کے لیے بہت افضل ہے، تو یہ نماز آپ کمپلیٹ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے، اپنے بزنس میں ترقی کے لیے دعائیں کریں۔ دوسری نماز ہے کہ ہمیں 8 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 8 رکعت نماز ہمیں 4 سلام سے پڑھنی ہے، 2 رکعت کر۔ ہر رکعت میں ہمیں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ واسطے مغفرت گناہ یہ نماز بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بخشش کریں گے۔ دوسری نماز ہے کہ آپ کو یہ نماز بھی 8 رکعت پڑھنی ہے، 2 سلام سے 4 رکعت کر کے یہ نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اسی طرح سے آپ 8 رکعت نماز پوری کر لیں۔ ایک اور نماز ہے جو آپ کو، یہ نماز 14 رکعت نماز ہے۔ 14 رکعت نماز ابھی 7 سلام سے پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے۔ آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار، سورہ فلق 1 بار، سورہ ناس 1 بار پڑھنا ہے۔ بعد سلام کے آیت الکرسی 1 دفعہ، پھر سورہ توبہ کی آخری آیت جو میں آپ کو بتا دوں گی 1 بار پڑھنا ہے۔ یہ نماز آپ مکمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دینی اور دنیاوی دعائیں مانگیں اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے۔
اللہ تعالیٰ اس رات ہم سب کی بخشش کریں۔ ایک اور نماز ہے جو نماز آپ کو، یہ ہو گیا اس رات کی عبادت، اور پھر یہ کچھ نمازیں ہیں، اور باقی آپ جتنا ہو سکتا ہے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ نفل نماز پڑھیں، 2 رکعت کر کے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں نفل نماز۔ اس رات میں ہم جتنی نمازیں پڑھیں گے اس کی نیت ہمیں کچھ اس طرح سے کرنی ہے کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کی مومنہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، کیونکہ یہ ساری عبادتیں نفلی ہیں، تو نفل کی نیت سے ہی ہمیں پڑھنی ہے، اور بس اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے جو لوگ ہمارے بیچ نہیں ہیں، جو ان سب کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، تمام امتی مسلمہ کی مغفرت کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں، خیر برکت کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اور پھر ایک دعا ہے جو ہمیں ساون العظیم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر، 14 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد ہمیں کعبے کی طرف رخ کر باوضو ہو کر 40 مرتبہ یہ دعا جو میں آپ کو بتاؤں یہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے والا اللہ پاک اس دعا کو پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور ہمیں کون کون سے سورہ پڑھنا ہے، تو اس رات ہمیں 15ویں شب کو سورہ بقرہ کی آخری رکوع، سورہ کافرون پڑھنا ہے، سورہ یاسین پڑھنا ہے 3 مرتبہ، سورہ دخان پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ یہ سب سورے ہمیں پڑھنے ہیں، اور ہمیں جتنا ہو سکتا ہے استغفار کرنا ہے۔ آپ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، جتنا ہو سکتا ہے استغفار کریں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ تیسرا کلمہ پڑھیں، آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں، اب ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر کا ورد کریں۔ تو یہ سب تسبیحاں اور یہ سب دعائیں آپ اس رات جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور دوسرے دن 15 شعبان العظیم کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرا ویڈیو اچھا لگا، ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں تک شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔